فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کو بیکنگ دیتے ہیں تب تک جب تک الیکشن نہیں ہوتی۔ میں نے آئی ایم ایف کے جو امریکہ سے جو ہیڈ تھے ان سے جو میں بات کر رہا تھا ان کو میں نے ایک چیز سمجھائی کہ میں نے کہا جب تک اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، سیاسی استحکام نہیں آتا، تو جس طرح یہ ملک چل رہا ہے یہ اب تھوڑی دیر اگر آپ 3 ارب دے بھی دیں گے اور 3 ارب ڈالر کے دینے میں تھوڑے سے اور ڈالرز بھی 5-6 ارب ڈالر اور بھی آ جائیں گے تو یہ تو کینسر کا علاج ڈسپرن سے ہو رہا ہے۔ یہ جب سے رجیم چینج ہوا ہے، جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی ہے، تب سے کوشش کر رہے ہیں پارٹی کو ختم کرنے کی، اور کوئی ان کو جو سب اوپر پاور میں بیٹھ کے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے۔ انہوں نے جو پاکستان کی معیشت سے کیا، میں آپ کو پھر کہتا ہوں دشمن بھی نہ کریں۔ 3 ارب ڈالر کا ہمیں مل رہا ہے اس وقت آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ پہ جو پیسہ آئے گا۔ 7 ارب ڈالر صرف 1 سال میں پاکستان کو نقصان ہوا ہے ایکسپورٹس کی کمی میں اور ریمیٹنسز کی کمی میں۔ ہم نے آئی ایم ایف کو بھی سمجھایا، میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو جب تک فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے یہ ملک اب یہاں سیاسی استحکام نہیں آئے گا اور اکانومی ٹھیک نہیں ہونے لگی۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ حکومت دوسری یہ جو پالیسیز ہیں جو پاور میں بیٹھے ہیں وہ دوسری طرف جا رہے ہیں۔ بجائے صاف اور شفاف الیکشن کروا کے ایک سیاسی استحکام آئے، ایک ایسی حکومت آئے جو پبلک کی ووٹ سے آئے، پبلک کے مینڈیٹ سے آئے، 5 سال کے لیے آئے، وہ پھر مشکل فیصلے کرے۔ مشکل فیصلے کا مطلب اصلاحات کرے۔ ہم نے آئی ایم ایف کو یہ بھی کہا کہ اس وقت ہمارا جو کمزور طبقہ ہے شدید مشکلات میں ہے، اور اس وقت یہ جو پروگرام آپ دیں اس کے اندر ان کا خاص دھیان رکھا جائے۔ صحت کارڈ کو کئی کی جگہ ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے غریب لوگوں کے لیے، مڈل کلاسز کے لیے، سفید پوش کے لیے، کہ اتنی مہنگائی کے اندر کم از کم ان کا علاج وہ جائیں تو کم از کم وہ جو ہمارا صحت کارڈ کہ 10 لاکھ روپے تک ان کو کسی بھی اسپتال میں علاج ملنا چاہیے، اس کو رول بیک کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز ٹارگٹ سبسڈی جو ہم لانے لگے تھے کہ بجائے آپ سبسڈائز ایسے کریں کہ پٹرول وہ عمران خان بھی اتنی قیمت کا خریدے اور ایک بیچارہ غریب آدمی بھی اتنے خریدے یا رکشہ والا بھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹارگٹ سبسڈی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اگر یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت اسی طرح ایک فراڈلنٹ الیکشن سے، جس طرح کی یہ سندھ میں ابھی الیکشن کرواتے ہیں، اگر اس طرح کے الیکشن سے یہی لوگوں کو واپس لے کے آنا ہے اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کو کونے پہ لگانا ہے، ختم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس سے سب سے بڑا نقصان پاکستان کی عوام کو ہے۔ اور 14 مہینے میں جو نقصان ہو چکا ہے یہ مزید اور زیادہ نقصان ہوگا۔ یہ برداشت کر سکتی ہے قوم یا نہیں؟ میرے خیال میں یہ نہیں کر سکتی۔